اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ دوستو، میں ہوں غلام معین حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں کنز الوظائف یوٹیوب چینل۔ آج میں آپ کی خدمت میں حمزات کو قابو کرنے کا بہترین مجرب عمل لے کر حاضر ہوا ہوں۔ دوستو، اگر آپ عملیات سے دلچسپی رکھتے ہیں اور آپ ایک عامل ہیں تو آپ حمزات کو قابو کرنے کا عمل ڈھونڈ رہے ہیں تو آپ کے لیے یہ ویڈیو بہترین ہے۔ آپ اس ویڈیو کو یہاں پہ روک کر آپ ہمارا عمل دیکھ سکتے ہیں۔ تو دوستو، اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسی ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کر کے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں۔ تو دوستو، آئیے سب سے پہلے آپ کو حمزات کا علم، حمزات کو قابو کرنے سے پہلے آپ کو کچھ شرائط ہیں جو آپ پر لازمی ہیں، جو آپ شرائط پر عمل کریں گے تب ہی آپ حمزات کے اس عمل میں کامیابی حاصل کر پائیں گے۔ سب سے پہلے میں آپ کو اس کی شرائط بتاتا ہوں کہ آپ نے کیا کیا کرنا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ کو پاک صاف رہنا ہوگا۔ جتنے دن آپ نے عمل کرنا ہے اتنے دن آپ کو پاک صاف رہنا ہے۔ تو دوستو، آپ نے کوئی ایسا مکان ڈھونڈنا ہے جس میں جتنے دن آپ عمل کریں گے اتنے دن کوئی وہاں پہ نہ آپ کا قریبی آئے، نہ آپ کا کوئی دوست احباب وہاں پہ اس کمرے میں آئے۔ آپ نے صرف اکیلے ہی اس کمرے میں جانا ہے اور آپ نے عمل کر کے واپس آ جانا ہے۔ اور جب تک آپ عمل کرتے رہیں تب تک کسی کو کانوں کان خبر بھی نہ ہو کہ آپ حمزات کے علم کا یہ عمل کر رہے ہیں۔ تو بالکل کسی کو، نہ اپنے گھر والوں کو نہ ہی اپنے دوست احباب کو، کسی تک ذکر نہیں کرنا کہ آپ حمزات کا یہ عمل کر رہے ہیں، ورنہ آپ کو قطعاً کامیابی نہیں ملے گی۔ تو دوستو، آپ نے کرنا یہ ہے کہ کمرہ جب آپ نے ڈھونڈ لینا ہے پھر آپ نے کسی کو اس کی اطلاع نہیں کرنی۔ جب آپ نے اطلاع نہیں کرنی پھر آپ نے روزانہ سے معمول بنا لینا ہے۔ جب آپ نے وہاں پہ جانا ہے تو سب سے پہلے آپ نے غسل کرنا ہے۔ روزانہ ہی آپ نے دوستو غسل کر کے نہا دھو کے آپ نے جانا ہے اور آپ اس کمرے میں بیٹھ کر عمل کریں گے۔ تو دوستو، آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ 1.5 یا 2 فٹ کا شیشہ لے لیں جو چوڑا ہو، چاروں اطراف سے مربع شکل کا ہو۔ آپ نے 1.5 یا 2 فٹ کا آپ نے شیشہ لینا ہے اور اس شیشے کو آپ نے کمرے میں رکھ لینا ہے۔ جب آپ نے اس شیشے کو کمرے میں رکھ لینا ہے تو اس کو دیکھ کر آپ نے عمل کرنا ہے۔ اور میں آپ کو بتا دوں شرائط کی بات میں کہ آپ نے عمل کے دوران انڈا، گوشت، مچھلی، جلالی جمالی تمام پرہیز آپ نے رکھنے ہیں۔ دوستو، اگر آپ عامل ہیں تو آپ کو پتہ ہوگا کہ جلالی جمالی پرہیز کیا ہوتے ہیں، تو آپ بخوبی ان سے واقف ہوں گے۔ اگر آپ عامل نہیں ہیں تو آپ عملیات کی کتابوں میں دیکھ سکتے ہیں کہ جلالی جمالی پرہیز میں کون کون سی خوراکیں آتی ہیں جو آپ نہیں کھا سکتے۔ تو جلالی جمالی پرہیز آپ نے کرنا ہے۔ اور اس کے ساتھ دوستو، آپ نے بالکل نہا دھو کے پاک صاف کپڑے پہن کر آپ نے جانا ہے اور آپ نے لوبان کی خوشبو استعمال کرنی ہے۔ لوبان کی دھونی آپ نے عمل کے دوران جلانی ہے۔ اور آپ چاہے تو کچھ کوئلے اپنے پاس رکھ لیں اور ان کوئلوں پر آپ ویسے ہی دھونی لگا لیں، یا اگربتی اگر آپ کے پاس ہے تو اگربتی کی بھی آپ دھونی جلا سکتے ہیں تاکہ کمرہ معطر رہے، خوشبو رہے۔ تو آپ نے کمرے کو معطر کر کے خوشبو لگا کے آپ نے اپنے سامنے 1.5 یا 2 فٹ کا آپ نے شیشہ رکھنا ہے اور شیشے کے اندر اپنی شکل کو دیکھنا ہے، اپنی صورت کو ہی آپ نے دیکھتے رہنا ہے۔ جب آپ نے اپنی شکل کو دیکھنا ہے اور دیکھنے کے دوران آپ نے اس عمل کو پڑھنا ہے تب انشاءاللہ آپ کو کامیابی ضرور ملے گی۔ آپ نے دوستو سورہ رحمان پڑھنی ہے اور آپ نے شیشے کے اندر بالکل اس طرح شیشے کو اپنے سامنے رکھ کر آپ نے عمل کو کرنا ہے اور آپ نے شیشے کے اندر ہی دیکھتے رہنا ہے۔ جب تک آپ عمل کریں تب تک آپ کا دھیان نہ بٹے، نہ آپ کے ذہن میں کوئی کسی قسم کا شکوک و شبہات ہو، کسی قسم کا شک نہ ہو۔ خالصاً آپ عمل کریں اور کسی قسم کا دھیان آپ کے ذہن میں نہیں آنا چاہیے۔ بالکل اپنے مقصد پر آپ کا ارتکاز ہو، اپنے مقصد پر آپ کا ذہن ہو، تب آپ اس عمل کو کریں۔ 1.5-2 فٹ کا شیشہ اپنے سامنے رکھ کر اس کے اندر اپنی شکل کو دیکھنا ہے، اپنی آنکھوں کے درمیان میں دیکھنا ہے۔ تو آپ نے دیکھتے دیکھتے آپ نے سورہ رحمان پڑھنی ہے اور سورہ رحمان آپ کو زبانی یاد ہو۔ سورہ رحمان آپ کو زبانی یاد ہوگی تب ہی آپ یہ عمل کر سکیں گے، ورنہ آپ عمل نہیں کر سکیں گے۔ سورہ رحمان آپ نے زبانی یاد کر کے اس کو آپ نے دوستو
اپنے شیشے میں، جو آپ کے سامنے شیشہ ہے، شیشے میں اپنی شکل کو دیکھنا ہے اور ساتھ میں آپ نے سورہ رحمان پڑھتے جانا ہے۔ جب آپ سورہ رحمان پڑھتے پڑھتے دوستو اس آیت مبارکہ پر آئیں تو آپ نے اس آیت مبارکہ کو مسلسل 101 بار پڑھنا ہے۔ دوستو اس آیت مبارکہ کو آپ نے 101 بار پڑھنا ہے، اور وہ آیت مبارکہ میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں تاکہ آپ کو بھی پتہ چل سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ یہ سورہ رحمان کی آیت مبارکہ ہے۔ پہلے رکوع سے کچھ نیچے یہ آیت مبارکہ ہے، اور اس آیت مبارکہ کو آپ نے 101 بار پڑھنا ہے۔ پیچھے سورہ رحمان آپ نے پڑھتے جانا ہے، صرف ایک بار سورہ رحمان پڑھنی ہے، اور جب اس آیت مبارکہ پر پہنچیں، یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان، اس آیت مبارکہ کو آپ نے 101 بار پڑھنا ہے، اور اپنے شیشے کے دوران ہی آپ نے نگاہ رکھنی ہے، اور شیشے کے دوران آپ نے نگاہ رکھتے ہوئے اس عمل کو پڑھنا ہے۔ جب آپ 101 مرتبہ یہ آیت پڑھ لیں، پھر آپ نے آگے سورت کو مکمل پڑھ لینا ہے۔ جب آپ سورت کو مکمل پڑھ لیں گے تو دوستو یہ آپ کا عمل ایک دن کا مکمل ہوا، اور آپ نے عمل کے دوران پانی اپنے پاس رکھ لینا ہے، آپ نے پانی کا پیالہ اپنے پاس رکھ لینا ہے، اور جو آیت 101 مرتبہ آپ نے پڑھی ہے اس پانی پر آپ نے دم کر کے اس پانی کو آپ نے پی لینا ہے اور اپنے جسم پر چھڑکنا ہے، اور اگر کچھ بچ جائے پانی تو اس کو کسی دیوار پر ڈال دیں، نیچے پانی کو نہ پھینکیے۔ یہ آپ کو مزید کچھ اہم بات بتا رہا ہوں، اس کو ذرا غور سے سنیے کہ آپ نے جب سورہ رحمان کا یہ عمل کرنا ہے، اپنے سامنے شیشہ رکھ کے آپ نے حمزات کا یہ عمل کرنا ہے، تو آپ نے دوستو سورہ رحمان کی آیت مبارکہ یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان، اس آیت مبارکہ کو 101 بار پڑھ کر جو آپ کے پاس پانی پڑا ہوگا اس پر آپ نے دم کرنا ہے۔ جب آپ پوری سورت کو مکمل ایک بار پڑھ لیں گے اور اس آیت کو 101 بار پڑھ لیں گے تو پھر آپ نے دوستو اس پانی کو پھونکنا ہے، اس پانی پر دم کر کے اس پانی کو پینا بھی ہے اور اپنے جسم پر چھڑکنا ہے، اور پھر اگر کچھ پانی بچ جائے تو اس کو کسی دیوار پر آپ نے پھینک دینا ہے، نیچے نہیں گرانا۔ اور یاد رہے کہ عمل سے پہلے آپ نے اپنا حصار کر لینا ہے۔ اگر آپ عامل ہیں تو آپ کو بخوبی پتہ ہوگا کہ حصار کس طرح کیا جاتا ہے۔ کسی بھی عمل کا حصار کرنے سے ہی اس میں کامیابی ہوتی ہے، تاکہ جو بلائیں ہیں یا مخلوق جو روحانی مخلوق ہے وہ آپ کو تنگ نہ کر سکے۔ دوستو اس عمل کو آپ نے مسلسل 41 دن تک کرنا ہے۔ امید ہے کہ یہ اس 41 دن سے پہلے آپ پر اثرات ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گے۔ بالکل آپ نے ڈرنا نہیں، بالکل خوف نہیں کھانا۔ اگر عمل کے دوران آپ خوف کھائیں گے تو آپ خود نقصان پائیں گے۔ عمل سے پہلے آپ نے سوچ لینا ہے کہ آپ کس چیز کو ہاتھ ڈالنے جا رہے ہیں، تو آپ سب سے پہلے سوچ لیجئے، عملیات کی کتابوں میں اس کی شرائط پڑھ لیجئے کہ اس کی کیا کیا شرائط ہیں اور کرنے کے، اور آپ نے اس دوران کیا کیا کرنا ہے اور جلالی جمالی پرہیز کیا ہیں۔ اگر آپ کو نہیں پتا تو کمنٹ میں بتائیے، انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو جلالی جمالی پرہیز پر بھی بنا دیں گے، لیکن آپ عملیات کی کتابوں میں پڑھیے کہ یہ کیا چیزیں ہیں، پھر اس کے بعد آپ یہ حمزات کا عمل کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی عطا فرمائے گا۔ دوستو اگر یہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے۔ اگر اس بارے میں آپ کے ذہن میں کچھ سوالات ہیں تو کمنٹ باکس میں سوال پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ ہم آپ کے جوابات دینے کی کوشش کریں گے۔ ہم نئی ویڈیو نئے عمل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ ہمیں دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔